شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو جان کر۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تیرا رب کہے پھر تو نہ ہو شک لانے والا۔ اس سے پہلے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ مسلمین کی تعین کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے قبلے کو دل میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا ذکر تھا۔ یہود و نصارہ اور دیگر قوم مسلمانوں کے قبلے کو دل سے حق جانتے تھے کہ خانہ کعبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبلہ متعین کیا ہے یہ حق ہے، لیکن زبان سے اس کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر جو ابھی تلاوت کی گئی ہے انہی اہل کتاب کا صاحب قبلہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دل میں حق جاننا اور زبان سے ان کو نہ ماننا، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور دیگر قومیں نبی پاک علیہ السلام کو دل سے تو حق جانتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سچے اور برحق نبی ہیں، لیکن دل سے تو اقرار کرتے ہیں، زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات اور انجیل دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل میں آئی ہوئی بشارت کی بنا پر بحیثیت رسالت ایسا بے شک اور شبہ پہچانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنی اولادوں کو اور اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہود و نصارہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت سنائی ہے اور بتایا ہے کہ وہ آخری نبی ہوں گے، اور ایک کتاب ان کو قرآن کریم کے نام سے دی جائے گی اور وہی آخری نبی ہوں گے، اور ان کا حلیہ مبارک کیا ہوگا وہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر انجیل کے اندر سب بیان فرمایا ہے۔ تو چونکہ تورات پڑھنے والے اور انجیل پڑھنے والے یہود و نصارہ کو علم تھا، وہ جانتے تھے کہ محمد آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، وہ اس بات کو دل سے تو مانتے تھے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ حال تھا کہ وہ اس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کو جانتے اور پہچانتے تھے جیسا کہ ایک انسان اپنی اولاد کو جانتا اور پہچانتا ہے، اسی طرح سے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کو جانتے اور پہچانتے تھے کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر کبھی بھی انسان کو یہ شک اور یہ شبہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ شخص کون ہے۔ باپ جب اپنے بیٹے کی صورت دیکھتا ہے تو کبھی بھی کسی بھی باپ کے دل میں خیال نہیں آتا ہے کہ یہ انسان کون ہے،
بلکہ دیکھتے ہی فوراً سمجھ جاتا ہے، اس کے پیروں کی آہٹ سے سمجھ جاتا ہے، اس کی پرچھائی کو دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو ایسے ہی یہ لوگ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا قریب سے جانتے تھے اور پہچانتے تھے کہ ہاں یہ محمد آخری نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، مگر پہچان کر بھی سب مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان میں سے حق اور امر واقعی کو جان لینے کے باوجود، یعنی انہیں پتہ ہے کہ ہاں یہ نبی پاک علیہ السلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اللہ نے تورات کے اندر اس بات کو ان کو یقین دلایا ہے، وہ نشانیاں بتائی ہیں، انجیل کے اندر وہ نشانیاں بتائی ہیں کہ محمد کا حلیہ کیا ہوگا، محمد کے باپ کا ماں کا کیا نام ہوگا، اس کی پیدائش کہاں کس طرح سے ہوگی، تمام شعبہ جات زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اسی لیے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں کہ ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ اس بات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ یہ حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ثابت ہو چکا ہے۔ ایسے امر واقعی ثابت من اللہ میں ہر فرد کو کہا جا سکتا ہے، ہرگز شک و شبہ لانے والوں میں شمار نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بندوں کو کہ یہ جو امر واقعی ثابت ہوا ہے اور یہ جو بات ہم نے بیان کی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تم شک و شبہ والی میں بات من نہ پڑنا۔ غرض ہے کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پہچاننے کی تشبیہ اپنے بیٹوں کے پہچاننے کے ساتھ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر صاف طور پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اب سے پہلے کتاب کن کو ملی ہے؟ یہودیوں کو، نصرانیوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کے پہچاننے کی مثال کیوں دی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں؟ یہ بھی مثال دے سکتے تھے کہ اس طرح وہ پہچانتے ہیں جیسا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو پہچانتی ہے، لیکن یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو واضح علامات اور نشانات کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر آیا ہے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقینی طور سے جانتے ہیں، اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کے پہچاننے کی اس وجہ سے دی ہے کہ ماں باپ کی مثال اس لیے نہیں دی، حالانکہ آدمی اپنے ماں باپ کی طرح اپنے ماں باپ کو بھی عادتاً خوب پہچانتا ہے، جیسا کہ باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے ایسے ہی اولاد بھی اپنے ماں باپ کو اسی طرح سے پہچانتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو پہچاننے کی مثال دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کی پہچان ماں باپ کی پہچان کی نسبت بہت زیادہ ہے، بیٹوں کی پہچان ماں باپ کی پہچان کی بنسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان اپنے بیٹوں کو ابتدا سے پیدائش سے اپنے ہاتھوں سے پالتا ہے، پوستا ہے۔ اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کی نظر سے اوجھل ہو، اپنی اولاد کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کی نظر سے اوجھل ہو۔ اگرچہ بڑے ہونے کے بعد پردے کا حکم ہو جاتا ہے کہ وہ پردہ کر لیتے ہیں، لیکن بچپن میں ماں باپ کی نظر سے اپنی اولاد کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا ہے کہ جو ان کی آنکھ سے اوجھل ہو۔ وہ ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، برخلاف ماں باپ کے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے تمام اعضاء کو نہیں دیکھ پاتی ہے، اعضائے مستورہ کو اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں دیکھ پاتی ہے۔ اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور اس تفسیر سے اور اس مثال سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں بیٹوں کو بیٹا ہونے کی حیثیت سے پہچاننا مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کی نسبت تو انسان پر مشتبہ ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ بیوی نے خیانت کی ہو، ممکن ہے کہ بیوی نے خیانت کی ہو اور یہ بیٹا اپنا نہ ہو، لیکن مراد یہاں یہ ہے کہ ان کی شکل و صورت وغیرہ کا پہچاننا ہے۔ مراد یہاں پر اپنے اولاد کی شکل و صورت وغیرہ کا پہچاننا ہے، اس کے جسم کے اعضاء یا اس کی نسل کو پہچاننا نہیں ہے،
بلکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اپنے بیٹوں کی طرح نبی پاک علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، یعنی شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے نہیں بلکہ شکل کے اعتبار سے پہچاننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور بیٹا فی الواقع اپنا ہو یا نہ ہو، مگر جس کو بحیثیت بیٹے کے انسان جس کو پالتا ہے تو اس کی شکل و صورت کے پہچاننے میں کبھی بھی اس کو اشتباہ نہیں ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بیوی نے خیانت بھی کی ہو اور پیدا ہونے والا بچہ کسی اور کا بھی ہو، لیکن پیدا ہمارے یہاں ہوا ہے، تو اس بچے کی جب ہم پرورش کر رہے ہیں تو کس طرح سے کر رہے ہیں؟ ایک بیٹے کی حیثیت سے کر رہے ہیں، اور اس کو ہم پہچان کس طرح سے رہے ہیں؟ ایک بیٹے کی حیثیت سے پہچان رہے ہیں۔ جب کبھی بھی اس کی آہٹ ہم دیکھیں گے، اس کی پرچھائی کو دیکھیں گے، اس کی صورت کو دیکھیں گے، فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہمارا بیٹا ہے، فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہمارا بیٹا ہے۔ پتہ چلا کہ شکل و صورت کے اعتبار سے پہچاننا یہاں پر مقصود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو یہود اور نصارہ جو ہیں وہ ٹھیک اسی طرح سے پہچانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے اولادوں کو پہچانتے تھے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے سب کچھ انہیں معلوم تھا کہ ہاں آخری نبی ہیں، لیکن ہٹ درمی اور اپنے عناد اور اپنی ضد کی وجہ سے وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، دل سے تو اس بات کو مانتے تھے کہ ہاں محمد جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، لیکن زبان سے وہ اقرار نہیں کرتے تھے۔ زبان سے وہ یہی کہتے کہ ہاں ہم حق پر ہیں اور دوسرے لوگ حق پر نہیں ہیں۔ غیر حق پر ہونے کے باوجود بھی، چونکہ یہودی بھی غیر حق پر، نصرانی بھی غیر حق پر، دونوں غیر حق والے یہ کہتے کہ ہم حق پر ہیں، حالانکہ دونوں جماعت حق پر نہیں تھی اور حق والوں کو غیر حق ثابت کیا کرتے تھے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عناد اور اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے جس طرح سے انہوں نے قبلے کو نہیں مانا، اسی طرح سے نبی پاک علیہ السلام کو بھی یہ زبان سے تسلیم نہیں کرتے تھے، دل سے تو مانتے تھے کہ ہاں محمد آخری نبی ہیں، لیکن زبان سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے، یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں، اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں تم ہوں گے کر لائے گا تم کو اکٹھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہ بات بتا رہے ہیں کہ تحویل قبلہ میں یہ ہے کہ عادت اللہ جاری ہے۔ دوسری وجہ اور دوسری حکمت تحویل قبلہ کی، اس سے پہلے ایک حکمت اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی تھی کہ قبلے کو کیوں بدلا گیا تھا۔ اب اچانک یہ بیچ میں ذکر کس لیے شروع ہو گیا؟ یہ اس واسطے بیچ میں ذکر شروع ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا کہ یہ لوگ اچھی طرح سے آپ کو پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، یہ اپنی ہٹ درمی اور اپنے عناد پر ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، ہر ایک قوم کے واسطے اس کا طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک قوم کے واسطے اس کا شعار ہوتا ہے، ہر ایک قوم کے واسطے اس کا قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف رخ کرتا ہے اور اپنی عبادت کو سر انجام لاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو بدلنے کی ایک حکمت تو یہ بتلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے، یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ کون نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور کون آپ کے قبلہ بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ قبلہ بدلتا ہے۔ اور یہ جانچنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ میں ہر ایک سمت کے اندر موجود ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں صرف خانہ کعبہ والی سمت کے اندر موجود ہوں، نہیں، میں بیت المقدس والی سمت کے اندر بھی موجود ہوں، میں شمال میں، جنوب میں، مغرب میں، مشرق میں، ہر طرف میں موجود ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو باور کرانا چاہتے تھے اور یقین دلانا چاہتے تھے۔ ایک دوسری حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کے بدلنے کی یہ فرمائی ہے کہ عادت اللہ جاری ہے کہ ہر مذہب والے شخص کے واسطے، ہر مذہب والے کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا ہے، چونکہ شریعت محمدیہ بھی ایک مستقل دین ہے اور اس کا قبلہ ایک خاص ہو گیا ہے، یعنی بیت اللہ۔ جب حکمت سب پر ظاہر ہو چکی سو مسلمانوں،
تم اب اس بحث کو چھوڑ کر اپنے دین کے نیک کاموں میں آگے بڑھ کر کوشش کرو، کیونکہ ایک روز اپنے مالک سے سابقہ پڑھنا ہے۔ چنانچہ تم خواہ کہیں ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو اپنے اجلاس میں حاضر کر لیں گے۔ اس وقت نیکیوں پر جزا اور اعمال بد پر سزا ہوگی، اور بالیقین اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس حکمت کا مقتضا بھی یہی ہے کہ جس طرح حضر میں خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوتا ہے، اسی طرح مدینہ یا اور کہیں سے جس جگہ بھی ہوں، کہیں بھی سفر میں ہوں، تمہیں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے یہ بات بتا رہے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک قوم کے واسطے اس کا قبلہ متعین ہے۔ سو مسلمانوں یاد رکھو تم بھی ایک مستقل دین رکھنے والے ہو، اسلام ایک مستقل دین ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا بھی ایک قبلہ متعین فرمایا ہے، اور وہ قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سو تم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور تم ان سب جھگڑوں میں مت پڑھو کہ ہمارا رخ یہ ہے، ہمارا قبلہ یہ ہے، بلکہ اللہ نے جو تمہارا قبلہ متعین کر دیا ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کرو، نیک اعمال کرو، اس لیے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ سے ہمارا سابقہ پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے دربار میں حاضر کر لے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس چکر میں نہ پڑنا کہ مدینہ منورہ کے اندر یا مکہ المکرمہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے وہیں کے لوگ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، ان کی نماز ہو جائے گی، دور کے لوگ کس طرح سے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے حق بات ہے اور سچ بات ہے۔ تم دنیا کے اندر کہیں بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہو، تمہیں جب نماز پڑھنے کی حاجت ہو اور نماز پڑھنے کا وقت آ جائے تو تمہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین گول ہے، اسی کے اعتبار سے آپ اگر خانہ کعبہ کی اس سمت میں ہیں تو آپ اس سمت سے اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ خانہ کعبہ سے اس سمت میں ہیں یعنی مشرق والی سمت میں ہیں تو آپ مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ مغرب والی سمت میں ہیں تو آپ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، یعنی مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے۔ جس طرف بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، تمہیں خانہ کعبہ کی طرف رک کر لینا ہے۔ خانہ کعبہ تمہارے سامنے ہے یا نہیں ہے، تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس کی سمت اور جہت تمہارے سامنے ہونی چاہیے۔ یعنی خانہ کعبہ ایک گول ایک جگہ ایک عمارت یہ ہو گئی، چوکور عمارت ہو گئی ہے، اب اس کے اس طرف جہاں تک بھی انسان بستے ہیں اور اس طرف بسنے والے انسان اس سمت کے اس طرف جو آئیں گے وہ سب اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، اور اس طرف والے وہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، اس طرف والے وہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، اس دیوار سے ادھر جو لوگ ہیں وہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہے، ورنہ یہ تو بڑی محال سی بات ہے کہ ہر ایک کے سامنے خانہ کعبہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت بڑی ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے زمینی اعتبار سے اپنی تعمیری اعتبار سے بہت چھوٹی عمارت ہے، باقی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس سے مقدس اور مبارک جگہ کوئی نہیں ہے، لیکن عمارت کے اعتبار سے وہ چھوٹی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کہا ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ کے سمت کی طرف، اس کی جہت کی طرف رخ کرنا ہے، تم اس کی دیواروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کی عمارت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جس مقام میں ہو، دنیا میں جس جگہ پر بھی ہو، تم اس کی سمت کی طرف، اس کی جہت کی طرف رخ کر لو کہ ہاں اس طرف خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اور ہم اگر ادھر ہیں تو ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف اس طرف ہوگا، اس طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو وہیں سے قبول کرے گا۔ اللہ تمہارے اعمال سے بالکل غافل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ یاد رکھو جو تم کر رہے ہو، جو اعمال تم انجام دے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ تم چاہے تحت الثری کے اندر جا کر کے نماز پڑھو، تم چاہے فضاؤں میں جا کر نماز پڑھو، دنیا کے کسی کونے میں جا کر کے کوئی عمل کر لو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے کسی بھی جگہ کسی بھی گھڑی غافل نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔
ہر عمل کو پہچاننے والا ہے۔ فلہذا اگر آپ خانہ کعبہ سے دور بھی ہیں تو آپ دور رہ کر ہی نماز پڑھیے گا، اس لیے کہ عمل آپ کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو تمام چیزوں پر قدرت حاصل ہے۔ وہ یہاں بھی تمہاری نمازوں کو دیکھ رہا ہے، جو خانہ کعبہ میں پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی نمازوں کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ فلہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے دوبارہ سے حکم دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، منہ کرو اس کی طرف تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ سے تاکیداً فرما رہے ہیں کہ تم جس جگہ بھی ہو، جہاں بھی ہو، تم خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرو، اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم جس مقام میں بھی ہو، جس جگہ میں بھی ہو، تم اس کی طرف رک کر لیا کرو تاکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے، اس لیے کہ تمہارا قبلہ متعین کر دیا گیا ہے، تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے ساتھ لڑنے کی جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ بیت المقدس تمہارا قبلہ ہے، کوئی کہے کہ تمہارا قبلہ کوئی اور ہے، نہیں، ہمارا قبلہ کوئی اور نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قبلے کو متعین فرما دیا ہے۔ وہ قبلہ کون سا ہے؟ قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ہمیں اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے جس طرف بھی جائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ جس جگہ بھی ہوں، جس مقام میں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، آپ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے گا۔ اس سے ایک آپ کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ آپ دوسروں کے جھگڑوں سے بچ جائیں گے۔ یہود و نصارہ تمہیں کوئی بات کہیں کہ تمہارا قبلہ ہے، نہیں، ہمارا وہ قبلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی امت کے واسطے یہ متعین کر دیا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے متعین کر دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آئے گا، وہ مسلمان ہوگا تو اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر جو لوگ ان میں بے انصاف ہیں، فلا تخشوہم واخشونی، سو ان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو۔ ان میں سے جو بے انصاف لوگ ہیں، ظلم کرنے والے لوگ ہیں، وہ تمہارے ساتھ جھگڑنے کی کوشش کریں گے، لڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمت دلا رہے ہیں اور اپنے بندے کو ایک جوش اس کے اندر بھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈریے گا، ان کے اعتراضوں سے مت ڈریے گا، واخشونی، صرف مجھ سے ڈرو، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، اس کے علاوہ نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی انسان لاکھ کوششیں کر لے، لاکھ جادو ٹونا کرا لے، لاکھ تعویذ گنڈے کرا لے اور لاکھ کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر لے، جب تک کہ میرا رب نہ چاہے تب تک کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور ساری دنیا مل کر کے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہے، لیکن جب تک میرا رب نہ چاہے تب تک کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اے لوگو فلا تخشوہم، ان دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعتراضوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو واخشونی، ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم پاؤ سیدھی راہ۔ اس لیے مجھ سے کس لیے ڈرنا ہے؟ تاکہ میں تمہارے اوپر اپنا مکمل فضل کر دوں، اپنی تمام نعمتوں کو میں تمہارے اوپر نچھاور کر دوں۔ اس لیے کہ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہوگی، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں ہوگا، تو یقیناً وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو، جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہ ہو، جس کے دل کے اندر اللہ پر ایمان نہ ہو، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اور اسلام سے خارج جو انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی دینے کا تو وعدہ کیا ہے، لیکن اپنے فضل کا وعدہ نہیں کیا
کیا ہے۔ اگر فضل کا وعدہ کیا ہے، اپنی تمام نعمتوں سے سرفراز کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو وہ صرف اور صرف مسلمان اور ایمان والے کے ساتھ میں کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈریے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ میں تمہارے واسطے اپنے فضل کو، اپنی تمام نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دوں، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تمہیں سیدھی راہ دکھا دوں، تمہیں غلط راستوں سے بچا لوں، تمہیں ضال اور گمراہ راستوں سے میں بچا لوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا والوں سے نہ ڈرو، ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو، بلکہ تم مجھ سے ڈرو تاکہ میں تمہارے اوپر اپنا پورا فضل کر دوں، تمہیں اپنی تمام نعمتوں سے سرفراز کر دوں اور تمہیں سیدھی راہ دکھلا دوں۔ یقیناً جو انسان سیدھی راہ پالے گا اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھی راہ پر ڈال دیں گے، کیا وہ انسان ناکام ہوگا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو یقیناً وہی انسان کامیاب ہے اور وہی انسان سرخ روئی کو حاصل کرنے والا ہے۔ جس کے اوپر اللہ کا فضل نہ ہو، اگرچہ کہ بظاہر ہمیں وہ کامیاب نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ کامیاب نہیں ہے۔ اپنے انجام کے اعتبار سے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کفار کو دیکھتے ہیں، غیروں کو دیکھتے ہیں، وہ بظاہر ہمیں بڑے آرام و راحت کے اندر نظر آتے ہیں، ان کو یہاں ذرا سے چند دنوں کے لیے آرام و راحت مل رہا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ کیا ہیں؟ بالکل بیکار ہیں اور عذاب کو بھگتنے والے ہیں۔ ان کا انجام بالکل بیکار ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں دنیا والوں سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ جس سے ڈرنا چاہیے آج ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اور جس سے نہیں ڈرنا چاہیے اس سے ہم ڈرے بیٹھے ہیں۔ گاؤں کا کوئی ذمہ دار آدمی ہو، زمیندار آدمی ہو، چودھری صاحب ہوں، پردھان جی ہوں، ان سے تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کھلی بغاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم اسی طرح سے پامال کرتے ہیں جس ہمارے دلوں کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ڈرنے کا حق اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اس لیے دنیا والوں کے ڈر کو اپنے دل سے نکالو، اللہ کے ڈر کو اپنے دل کے اندر بیٹھاؤ۔ یقیناً تمہارے دلوں کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں ٹس سے مس کر سکے اور تمہارا کوئی بال بینکا کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا والوں سے ڈرے ہوئے ہیں، اللہ کی ہم بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم ہر جگہ ناکام ہوتے ہیں، اسی لیے ہماری طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اسی لیے ہمارے بازو کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ سپر پاور طاقت سے ڈریے گا، ان لوگوں کی طاقتوں سے نہ ڈریے گا۔ جب اس کی طاقت اور اس کی محبت تمہارے دل کے اندر ہوگی، خود سامنے والا انسان تم سے روب کھائے گا۔ میں آپ کو موٹی سی بات سمجھا دوں، بہت سے عالموں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اچھے اچھے عالموں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چہرے سے ان کی روب پڑتا ہے، بڑے بڑے دگگج ان کے سامنے نتمستک ہو جاتے ہیں، ان کے پیروں میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر دنیا والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کے دلوں کے اندر دنیا والوں سے کوئی خوف یا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر ڈر ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہوتا ہے۔ اس لیے جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جائے، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جائے، وہ دنیا کی طاقت سے نہیں ڈر سکتا ہے۔ دنیا کی سپر پاور طاقتیں اس کے سامنے خم ہو سکتی ہیں، زیر ہو سکتی ہیں، اس کے تلوے چاٹ سکتی ہیں، اس کے پیروں میں آ کر کے بیٹھ سکتی ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا، فلہذا جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کا یقین کیوں نہیں ہے، اور آنکھوں سے نہ بھی دیکھیں، جب اللہ کا کلام ہمارے سامنے آ گیا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ دنیا والوں کی بات پر تو ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے، تو یہ بھی ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ یقیناً آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، دنیا کا کوئی آدمی ہمیں آ کر کے خبر دے دے، فوراً ہم اس بات کو سچی مان لیں گے، لیکن ایک مفتی صاحب، ایک عالم صاحب یا کوئی تفسیر کرنے والا آپ کو اچھی طرح سے سمجھائے کہ یہ بات اللہ نے بیان کی ہے، تو آپ ادھر سے سنیں، ادھر سے نکال دیں، تو کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں رہی، اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کی خشیت نہیں رہی، اسی لیے ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، دنیا والوں سے خوف کھاتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یقین دلایا ہے، اللہ نے جب کہا ہے وَخْشَوْنِی، تم مجھ سے تو ڈرو، اور مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارے اوپر اپنا مکمل فضل کر دوں گا، تمہیں سیدھی راہ دکھا دوں گا، تمہیں ناکامی سے بچا لوں گا، تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ اس لیے آج کی مجلس کا سبق اتنا ہی ہے، اور یہی بات بتانا مقصد ہے
اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی، پھر وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج کی مجلس کا سبق اتنا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہود و نصارہ جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کو برحق نبی تو مانتے ہیں، لیکن زبان سے وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ماننے سے کیا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اپنے دل سے نبی پاک علیہ السلام کو ماننا ہے، اپنے دلوں کے اندر آپ علیہ السلام کی قدر کو بٹھانا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ دے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق بات ہے کہ یہ ظالم لوگ یہ تو باتوں کو چھپاتے ہیں، لیکن آپ کا اللہ جو کہتا ہے، آپ کا رب جو کہتا ہے وہ سچی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سچی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک قوم کے واسطے ایک قبلہ متعین کیا ہے، اور وہ قبلہ کیا ہے؟ ہمارے واسطے دین اسلام والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ متعین کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تم دنیا میں جس جگہ پر بھی ہو تم خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، اور تم خانہ کعبہ سے دور ہو یہ نہ سمجھو تمہاری نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، نہیں، وہ تو ایک مسجد کی فضیلت ہے کہ 3 مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، باقی دنیا کی کسی مسجد کے اندر آپ نماز پڑھیں آپ کو نماز کا مکمل ثواب دیا جائے گا۔ آپ جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پر اپنے فضل کو فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نقل و حرکت سے، آپ کے اعمال سے بالکل بھی غافل نہیں رہتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم دنیا والوں کا خوف اپنے دلوں کے اندر نہ رکھو، بلکہ میرے خوف کو اپنے دل کے اندر رکھو، میری محبت کو اپنے دل کے اندر رکھو گے، مجھ سے ڈرو گے، میرے خوف کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا والوں کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو گے تو کامیاب نہیں ہوگے بلکہ ناکام ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اور اپنا خوف، اپنی خشیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔